اور یہاں پر کئی پھدک رہے ہیں چند بندوں کو دیکھ کر، دمادم مسکلندر کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، اور بعد میں آنے والا غلطی چھپانے کے لیے کہتا ہے نہیں حوض کوثر پر جب آئیں گے تو پہلے نمبر۔ میں نے کہا جو آئے بعد میں وہ تو پہلے نمبر پر ہے، جس کے بارے میں نبی نے ترمذی میں یہ بھی ارشاد فرما دیا، یہ حدیث ہے، فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، فرمایا تو غار میں بھی میرے ساتھ ہوگا، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ایک منٹ میں نے کہا جو بعد میں آئے گا اگر اس کا پہلا نمبر ہے تو جو ساتھ ہی اٹھیں گے ان کا کون سا نمبر ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ جاگو تو صحیح نا یار۔ تو میں نے کہا یہ بھی بیان کر، جو حوض کوثر پہ آئے ان کے بارے میں کہ پہلا نمبر ہے تو جو پاس ہیں، بلکہ سنیے میں یہ بھی ایک انداز کے ساتھ بات سنا دوں، حضرات علماء مشائخ کی توجہ چاہتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ اپنے در دولت سے باہر تشریف لے کے آئے، آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے اور آگے دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، ایسے آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ مسجد میں آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا خوش ہو گئے، نبی پاک نے فرمایا ان کو اور خوش کریں، آپ نے فرمایا یہ جیسے میں آ رہا ہوں یہ منظر یاد کر لو، ایک مرتبہ پھر دیکھو گے، پتہ چلا غیبوں پر خبردار تو ہے نا، کب دیکھو گے؟ فرمایا ہکذا نبعثو یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ایسے ہی آؤں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر ہوگا۔ ابھی بات سمجھ آ جاتی ہے بھائی، یہ بات ہو گئی آپ نے سبحان اللہ کہہ لی، لیکن جزاک اللہ اس میں حقائق پتہ کیا ہے؟ حقائق یہ ہیں، ادھر دیکھیے، اب ذرا نکتہ سنیے گا۔ بعض علماء نے لکھا اس لیے کہ سبھی گواہ ہو جائیں، تو میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ اب میں چونکہ اعلیٰ حضرت کا ملانگ ہوں، حضرت عطار کا مرید ہوں، تو ذرا یہ نکتہ بھی سنیے، اور فیضان مدینہ کے پاس بیٹھ کر تو مجھے اور ہی لطف آ رہا ہے آج۔ کئیاں نے ہاتھ تھلے رکھے نے انج نہ کر، آپ نے ہاتھ اس لیے اٹھائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے غدیر خم کے مقام پر علی کا اگر ہاتھ اٹھایا ہے اسے بھی بیان کرو، مسجد نبوی میں ابو بکر و عمر کیا اٹھایا ہے اسے بھی بیان کرو۔ یوں علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے رسول نے اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا پھر میں کہنے لگا ہوں اگر میں تمہارا مولا ہوں تو جس کا میں مولا ہوں فعلی گن مولا، اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے۔ 3 بار علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا، یہ ہاتھ پہ غیبی سے ندائی، اے میرا محمد میں اللہ تیرے دین پہ راضی ہوں۔ مخصوص صحابہ کرام سے پوچھا جا رہا تھا رکنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ مخصوص صحابہ کرام وہ تھے جن کی پہنچ یا علی تک تھی یا نبی تک تھی۔ میں آسان کر دیتا ہوں، سلمان و ابو ذر سے پوچھا جا رہا تھا، بلال سے دریافت کیا جا رہا، رکنے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں روکا گیا ہے؟ ابھی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی ہمیں مکہ سے نکلے ہوئے کہ سفر طویل ہو گیا ہو تو قافلے کو ٹھہرا لیا ہو، رات بھی نہیں ہوئی، اور اللہ نے اعلان رات کو کروانا بھی نہیں تھا کیونکہ اسلام میں ساری ہی راتیں تھیں، قرآن رات میں اترا، معراج رات کو ہوئی، خدا نے کہا جہاں اتنی راتوں کا ذکر ہے وہاں علی کی ولایت کا ذکر بھی ہو گیا، تو راتوں میں کہیں بات گم نہ ہو جائے، اتنی راتوں میں ولایت کا سورج علیحدہ نظر آنا چاہیے۔ سارا اسلام راتوں کا، غدیر دن کی، یہ کیا وجہ ہے کہ رات بھی نہیں ہوئی تو رسول نے کیوں قافلہ روک دیا؟ فرمایا حکم آیا ہے کہ کوئی وحی آئی ہے۔ ابھی چوک میں رہیے گا، گفتگو بھی صرف چوک میں رکی ہوئی ہے، اب بات ساری بستی، اب یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ کوئی 200 500 1000 کا مجمع نہیں تھا، 1,24,25,000 کا مجمع، 1,25,000 افراد جس صحرا میں خیمے لگا کے بیٹھے ہوں، وہاں کیا حالت ہوگی؟ اور بات خیام تک پہنچ رہی تھی، رکنے کی وجہ کوئی وحی آئی ہے، کوئی وحی آئی۔ یہ تھا رسالت کا، ولایت پہنچانے کا طریقہ۔
پہلے مقدمہ تیار کیا کہ سب کو پتا چل جائے کہ کوئی حکم ادھر سے آیا ہے. اب ہر کوئی انتظار میں تھا کیا حکم آیا ہے, اب اللہ نے کیا کہا ہے. اب بعض لوگوں کو انتظار تھا کہ شاید ہم نے جتنی خضوع و خشوع کے ساتھ یہ حج کیا ہے ہماری قبولیت کی کوئی نہ کوئی آیت کہ میں اللہ تمہارے حج پہ آج خوش ہو گیا ہوں, انتہا کر دی تم نے نبی کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ حج ادا کرنے کی. اب یہ انتظار بڑھ رہا تھا کہ یہ کیا اعلان ہوا ہے. یا کتابیں کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد رسول نے صحابہ اکرام میں سے مخصوص افراد کو اپنے خیمے میں بلا کے کہا مجھے ایک ممبر چاہیے. چوک پڑھ رہا ہوں غدیر کا, مجھے ایک ممبر چاہیے. یا رسول اللہ کیسا ممبر؟ فرمایا کوئی اونچائی کا ممبر ہو جہاں کھڑا ہو کے کم از کم میں اس سارے مجمع کو دیکھ سکوں. یا رسول اللہ کیا کہنے کی حکمت ہی حکمت ہے پوری غدیر میں. یا رسول اللہ آپ کو جو پہلے پتا تھا کہ ممبر پالان کا بننا ہے, اس میٹنگ کی مقصد اور وجہ کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ مثال سے آپ نے ایسے ہی لوگوں کو بلا کے کہا ہو کہ مجھے ممبر چاہیے. اس یہ آیت ان سارے صحابہ کو پتا تھی, قرآن صحابہ کو آتا تھا. رسول نے اعلان کیا کہ جب تم میں کوئی اس اہل نہیں کہ بن برخیہ کی طرح ممبر لا سکے, اگر کوئی اس وقت اس پہنچ میں ہوتا تو کہہ دیتا یا رسول اللہ حکم کرے مدینہ سے لائیں. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اب بھی ہم میں سے کوئی تیز رفتار گھوڑا سوار بھی مدینہ کی طرف جائے اور وہاں سے ممبر مسجد نبوی سے اٹھائے اور یہاں تک لائے تو ہمیں پھر بھی وقت چاہیے. فرمایا تم سے ممبر نہیں بنے گا. یا رسول اللہ اتنی جلدی تو نہیں بنے گا. یا رسول اللہ تیرے قربان تیرے صدقے, تم نے کم از کم ان سے یہ کہلوا کے ہمیں بتا دیا کہ جو نبی کا ممبر نہیں بنا سکے سے ممبر کیسے جن سے صرف ممبر نہ بنا وار سے ممبر کیسے بن سکتا تھا. یا رسول اللہ ممبر اتنی جلدی نہیں بنے گا. پھر فرمایا ایسے کرو اونٹوں کے پالان اتارے. یا رسول اللہ ایسا تو کبھی ممبر آپ نے نہیں بنوایا. فرمایا اعلان بھی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اب پالان اتر رہے ہیں اونٹوں سے. اب میں بالکل چوک پڑھ رہا ہوں. رسالت ماب اپنے خیمے سے اٹھے, امیر المومنین کے خیمے میں گئے. پوری باریک بینی سے غدیر پڑھنے لگا ہوں. امیر المومنین اپنے خیمہ میں مصلی عبادت پہ, علی سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی. امیر المومنین کی پیشانی سجدے میں تھی. یا رسالت ماب نے اپنا ہاتھ علی کے شانے پر رکھ کے مبارک کو علی, اس نے وعدہ پورا کر لیا. تو نے اسے منوایا تھا. ساری زندگی گزر گئی علی کی اللہ منواتے ہر میدان میں اللہ منوا رہا ہے. آج وہ تیری ولایت کو منوانے لگا. امیر المومنین سجدے سے اٹھے. کتابیں کہتی ہیں رسالت ماب نے اپنا امامہ جس کا نام صحاب تھا وہ امیر المومنین کے سر پہ رکھا. اس کے 2 شملے تھے. جو عرب میں جو امامہ پہنا جاتا تھا مخصوص امامہ, اس کے دونوں طرف سے شملے لٹکے ہوئے ہوتے تھے. دونوں لٹکے ہوئے شملے امیر المومنین کے سر پہ سبز رنگ کا صحاب امامہ رسالت ماب نے دیا. امیر المومنین اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرمایا علی ایسے نہیں, آج وہ تبرکات جو انبیاء کے تیرے پاس ہے. انگشتری سلیمان کو علی نے ہاتھوں میں دیا, عصائے موسیٰ کو بغل میں دیا, عبائے ابراہیم کو دوش پہ رکھا, چادر اسماعیل کو کاندھے پہ رکھا,
انبیاء کا وارث بن کے امیر المومنین اپنے خیمے سے نکلے اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے منبر کے قریب پہنچے۔ منبر کے قریب جانا تھا، یا رسالت مآب نے امیر المومنین کو منبر پہ ایسے بلند کیا جیسے کعبۃ اللہ میں رسالت مآب نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کاندھوں سے اٹھایا تھا۔ ایسے ہی غدیر میں دوبارہ پھر اس سنت کو زندہ کیا گیا، کیونکہ وہاں کعبہ میں بت توڑے تھے اللہ منوانے کے لیے، یہاں ذہنوں کے بت توڑے جا رہے تھے علی منوانے کے لیے۔ وہاں بھی بت شکنی ہوئی تھی، یہاں بھی بت شکنی ہو رہی ہے۔ امیر المومنین کو پالان کے منبر پہ بلند کیا گیا، منبر بلند کر کے رسالت مآب خود منبر پہ آئے۔ منبر پہ آنے کے بعد رسالت مآب نے بعد از اللہ کی حمد و ثنا، خدا کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد نبی نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے دیتے اصحاب سامنے، حالت کیا تھی؟ اتنی شدید گرمی تھی، سروں سے عوامے اتر چکے تھے، کوئی پیڑ کا سایہ نہیں تھا، زمین اتنی گرم ہو چکی تھی، آج بادل سایہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہوا پہ رک کے علی کے فضائل سن رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ فضیلت علی پہ اتنا محو ہو چکا تھا۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرنے لگا ہوں، یہ اعلان غدیر آج صرف سامنے بیٹھے مجمع کے لیے نہیں ہونا تھا، آج کائنات کی جتنی زمینیں تھیں انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کرنا تھا، آج جتنے سمندر کے پانی کے قطرے تھے انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، آج جتنے بھی آسمان پہ اڑنے والے پرندے تھے انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، آج جتنے جنات تھے انہوں نے علی کی ولایت کو تسلیم کرنا تھا۔ کائنات کی تمام مخلوقات غدیر کے چوک میں اکٹھی ہو چکی تھی۔ یہ خطبہ غدیر صرف صحابہ کرام نہیں سن رہے تھے، کائنات کا ہر نبی سن رہا تھا، ہر مخلوق سن رہی تھی، زمین کی 7 تہہ نیچے رہنے والا کیڑا بھی آج علی کے فضائل میں مسکرا رہا تھا، آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والا پرندہ بھی آج علی کے فضائل کو سن رہا تھا۔ آسمان پہ ندا ہو چکی تھی کہ آج جنت کو خالی کر دیا جائے، آج کوئی فرشتہ پروردگار کی تسبیح نہیں کرے گا، آج زمین پہ جھک کے صرف محمد کا اعلان سنو، کیونکہ اگر تمہیں زمین پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، آسمان پہ کوئی اڑ رہا ہے، جنت میں کوئی رہ رہا ہے، کسی فرشتے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کسی کی زبان پہ جو ورد ہے، آج اسی اعلان کی وجہ سے پوری کائنات دم بخود تھی۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے رسول نے منبر پہ آ کے پوری کائنات کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تبھی تم مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہو؟ سب نے کہا ہاں بلا، ہم اقرار کرتے ہیں تو ہماری جانوں میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ فانظر چہرۃ علی، رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا، یوں علی کو ہاتھوں میں بلند کر کے رسول نے اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا پھر میں کہنے لگا ہوں اگر میں تمہارا مولا ہوں تو جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا، اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے۔ 3 بار علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا، یہ ہاتھ پہ غیبی سے ندا آئی، اے میرا محمد میں اللہ تیرے دین پہ راضی ہوں۔ آسمانوں میں سے سب سے پہلے چوتھے آسمان، اسی یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ وہاں پہ رکا ہوا،
انتظار ولی العصر کے لیے. پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے, اجناس میں سے سب سے پہلے چاول کے دانے نے, فرشتوں میں سے جبریل امین نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار. یہ سارے ولایت علی کا اقرار کر رہے تھے. میں کیا کروں؟ 250 کتاب اہل سنت کی, 250 چھوٹی کتابیں نہیں, معتبر اہل سنت کی کتابوں نے کبھی نہیں. غدیر 1 گھنٹے کا مضمون نہیں. ہمارے مذہب جعفریہ کے سب سے بڑے عالم دین علامہ امینی, بہت بڑے عالم دین, انہوں نے 20 جلدوں کی کتاب لکھی الغدیر. 20 والیوم میں صرف غدیر پہ. 3 جلدیں اس میں صرف کسی بات پہ گزر گئی ہیں کہ ولایت کہتے کسے. ان میں سے 1 جلد پڑھی جائے تو میرا خیال ہے 365 دن چاہیے, اور 20 جلدیں لکھ دی ہیں انہوں نے صرف غدیر پہ, صرف ایک عالم دین. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے نے پہلے دن ان کے بلندی درجات کے لیے محفل رکھی, رات کو سو گیا, خواب میں امیر المومنین کی زیارت آئی, فرمایا اب بھی امینی کو کچھ بھیجنے کی ضرورت ہے کہ اب بھی تو اپنے باپ کے اظہار ثواب کے لیے کچھ بھیجنا چاہتا ہے. جب وہ میری ولایت پہ غدیر پہ 20 جلدیں لکھی, 250 کتابیں اہل سنت کی جنہوں نے غدیر لکھی. میں نے کہا کہ کس نے سب سے پہلے کہا؟ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی, میرے اہل سنت بھائیوں کے صحابی ہیں, عزت سے نام لیتے, انہوں نے اٹھ کے کہا بخن بخن. بخن بخن عربی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کرتے تھے مبارک مبارک. مبارک اس کا ترجمہ نہیں ہے. جیسے ہم فضائل علی پڑھیں گے تو آپ کہتے ہیں واہ واہ, عربی زبان میں اس واہ واہ کو بخن بخن کہتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہہ کے مبارک دی تھی وہ لفظ پڑھوں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا رسول کے بھائی, حسنین کے بابا, سیدہ کے شوہر. انہوں نے کہا ابو طالب کے بیٹے. لفظ پڑھ رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. بخن بخن یہ اپنا ابا طالب, اے ابو طالب کے بیٹے, واہ واہ. آج کے بعد تو ہر مومن مرد اور عورت کا ولی ہو گیا. لہذا صحابہ اکرام سے دین لینے والوں سے میری گزارش ہے, اس صحابی نے کہا تھا ہر مومن مرد کا علی ولی ہے. اب جو بھی مرد ہوگا تو ہر مومن مرد اور عورت کا ولی بن گیا ہے. میں سب سے پہلے تجھے مبارکباد دیتا ہوں. امیر المومنین کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور رسالت مآب نے غدیر میں امیر المومنین کی بیعت کروانی شروع کی. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبانی اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا, زبانی اقرار کی ضرورت نہیں. آج مجھے علی کے ہاتھ میں بیعت چاہیے. جن ہاتھوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی, نبی اپنی زندگی میں وہی ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے رہے. جو بندے ہم سے کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین نے حکومت کیوں نہیں سنبھالی, امیر المومنین نے تخت کیوں نہیں چھینا, امیر المومنین نے حکومت کیوں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کہتے کسے. آج تک لوگ ہم سے سوال کرتے تھے امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں نکالی. بھئی علی سے چھینا کیا تھا؟ نہیں آپ ایسے چپ رہیں گے تو کیا چھینا تھا علی سے؟ تلوار نکالی جاتی ہے کہ کوئی چیز آپ سے چھین کے آپ کو کمزور کر دیا تھا. کیا ولایت چھین لی گئی تھی؟ اور یہ جواب میں نہیں دینے لگا, یہ خود میرے مولا امیر کی زبان سے نکلا ہوا جواب ہے. میں صرف پہنچانے لگا ہوں. ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا علی آپ اپنے حق خلافت کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے, فلاں نے آپ سے خلافت چھین لی ہے. علی مسکرا کے کہتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا جبرائیل اسے استاد کہتا ہے؟ کیا وہ وسیع پیغمبر ہو گیا ہے؟ کیا اسے آسمان کی خبروں کا علم ہو گیا ہے؟ وہ شخص شرمندہ ہوا. علی مسکرا کہتے پھر اس نے مجھ سے چھینا کیا ہے؟ یا علی وہ تخت پہ بیٹھ گئے ہیں. فرمایا تمہارے تخت پہ.
آنے والے میرے جو عشرہ انشاءاللہ بشرط زندگی، عشرے کا مضمون یہ ہے کہ پوری 10 دنوں میں ہم آپ کے سامنے ہسٹری کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ امیر المومنین کی 25 سال کی خاموشی کیا تھی، امامت کے راز کیا ہوتے ہیں، بادشاہت اور ملوکیت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، اور امامت کسے کہتے ہیں۔ امیر المومنین رسالت مآب کو غسل دے رہے تھے جب حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ مولا علی اور رسول کے چچا ہیں، انہوں نے آ کے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تھا یا علی، وہاں لوگ اپنا خلیفہ چن رہے ہیں، آپ ایک ہاتھ جلدی جلدی پردے سے باہر نکال لیں کیونکہ آپ غسل میں مصروف ہیں، آپ ایک ہاتھ پردے سے باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کے باہر جا کے اعلان کروں کہ میں نے علی کی بیعت کر لی ہے، میں رسول کا چچا ہوں، میں علی کی بیعت کر چکا ہوں، اب علی کی بیعت ہے اور پھر میں تمہاری بیعت اپنے ہاتھ پہ لوں۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں چچا عباس، میرے دونوں ہاتھ اتنے مصروف ہیں کہ میں محمد کا جسم چھوڑ کے اپنی بیعت کے لیے ہاتھ باہر نہیں دے سکتا۔ علی کی نظر میں اہمیت حکومت نہیں کچھ تھی، اگر رسول چاہتے تو غدیر میں جیسے اعلان کیا تھا جتنے اہتمام کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ کہہ دیتے کہ علی بیٹھ اب ممبر پہ، آج کے بعد تو ممبر پہ بیٹھے گا اور میں تیری حکومت اور تیرے تخت کو لوگوں میں مسلط کرتا ہوں۔ امیر المومنین کے ساتھ لشکر چلتا، دائیں بائیں علی کے ساتھ سپاہی چلتے، تلوار علی کی پھر قبضے سے نکل آتی، پھر میں دیکھتا کون علی سے تخت چھین۔ لیکن جس چیز کے لیے علی نے خود کو گھر سے نکالا ہی نہیں، میں بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، بڑے سمجھ گئے، بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، جب الیکشن میں کھڑا ہی ایک بندہ ہو اور بعد میں کہے میں جیت گیا، مقابلہ کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے کسی جگہ پہ میرے 11 اماموں میں سے ایک خلافت کے لیے الیکشن میں دکھاؤ، کسی ایک امام نے اپنے آپ کو مقابلے میں پیش کیا نہیں۔ ولایت علی اور ولایت علی کا اعلان ہو چکا تھا، اب امتحان امت کا شروع ہو چکا تھا، رسول اپنا امتحان مکمل کر چکے، مطمئن ہو گئے تھے حسنین کے، اب جو میں نے پہنچانا تھا پہنچا لیا، اب ہے امت کا امتحان، اب دیکھتے ہیں کہ امت اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیتی۔ بیعت امیر المومنین جب غدیر میں ہو چکی تھی تو پھر غدیر میں ہونے والی بیعت کے بعد دوبارہ بیعت کی، اور کتابیں کہتی ہیں کہ 3 دن مسلسل رسول نے روکا ہے کافی، جو آگے چلے گئے جو واپس بلایا تھا، جو پیچھے گئے ان کا انتظار کیا، رسول گئے اس فعل میں ایک درس دے دیا کہ علی کی محبت میں نہ زیادہ آگے چلے جانا، نہ نصیری ہو جانا، نہ مقصر ہو جانا، بس ہمارا قصور ہے کہ ہم نہ آگے گئے نہ پیچھے گئے، جہاں مصطفیٰ نے روکا تھا